جمع الجيوش کہاں تو ونوت سے والی بنائے گئے پھر وہ اسی کتاب سے ملتے ہیں میں ہاشمی بھی ہے لیکن وقت نہیں ہے جمع الجيوش لشکروں کا جمع ہونا لشکروں کا جمع کرنا ثم بعد مفاوضات و مکاتبات یقول صدرها جمع مع الجيوش پھر آپس میں گفتگو کے بعد اور خطوط و مراسلات کے بعد اس کا بیان طویل ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکروں کو جمع کر دیا یقول صدرها جس کا بیان طویل ہے مفاوضات آپس کی گفتگو مکاتبات آپس کے مراسلات یہاں سے علی رضی اللہ تعالیٰ روانہ کرتے ہیں خلیفہ تجویز کیا کہ آپ میرے ہاتھ کو بیعت کر لیجیے اور لوگوں سے بیعت لے لیجیے یہ خط بھی پہنچتا ہے کہ ان کی جانب سے واپس خط علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب آتا ہے پھر تقریر کرنے والے تقریر کرتے ہیں جس کے اوپر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلس کے اندر ہی افروخت کی ظاہر ہو جاتی ہے ان کو قتل کرنے کے در پہ ہو جاتے ہیں کسی بیچ میں بچا لیا جاتا ہے اس طریقے سے بہت زیادہ لمبی چوڑے خطوط وغیرہ کا تذکرہ ہے صاحب کتاب میں ذکر کر دیا یہ تو صدرها اس کا بیان طویل ہے اور سنن آ چکا ہے جمع معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکروں کو جمع کر لیا تاکہ بظاہر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا مطالبہ کرے اور بباطن خلافت کا مطالبہ کرے بباطن وہ خلیفہ ہونا چاہتے تھے اصل بات وہی ہے جو معلوم ہو چکی ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا مطالبہ کر رہے ہیں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خون کا مطالبہ ہی کر رہے ہیں باطنی اعتبار سے خلافت کا مطالبہ نہیں کرتے صاحب کتاب نے ان دونوں کے لیے بھی یہی طریقہ اختیار فرمایا ہے خلافت باطنی فلما بلغ الامام علی جب امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی خبر پہنچی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر جمع کرنے کی خبر پہنچی تو انہوں نے بھی لشکر کو تیار کرنے کا حکم دے دیا ہمارا ایضا بتجہیز الجیوش انہوں نے بھی حکم دے دیا لشکروں کو تیار کرنے کا اور جھنڈا اپنے بیٹے محمد بن الحنفیہ کو دے دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کا جھنڈا اپنے بیٹے حضرت علی کے بیٹے محمد بن الحنفیہ کو دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ خولہ بنت جعفر حنفیہ ان کے بدن سے یہ متولد ہوئے ہیں اس وجہ سے اس طریقے پر منسوب ہے محمد بن الحنفیہ محمد بن علی لیکن اپنی ماں کی جانب نسبت کرتے ہوئے کہہ دیا گیا محمد بن الحنفیہ آپ کے خاندان کے اندر خود ان کے صاحبزادوں میں بھی کئی محمد تھے اس اعتبار سے یہ امتیاز کے لیے اس طریقے پر منسوب کر دیا جاتا تھا اوپر جب ایک آ گئے ہیں صاحبزادے ابو بکر کے لیکن تربیت کے اندر رہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ محمد بن ابی بکر تو وہ بھی ان کے خاندان کے اندر محمد ہیں اس طرح کئی محمد آ گئے ہیں تو ایک کو بزرگ کہہ دیا جاتا ہے ایک کو گناہ کہہ دیا جاتا ہے ایک کو گناہ کہہ دیا جاتا ہے اس طریقے پر محمد بن الحنفیہ خروج علی من المدینہ وانتقال اہل مکہ مدینہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکلنا اور اہل مکہ کا بدشکنی کرنا اہل مکہ کا بیعت کو توڑ دینا امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے شام کی جانب نکلنے کا ارادہ فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لشکر تیار فرمایا تھا اور مدینہ کے اوپر تمام بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ذکر رکھائے تمام بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر فرمایا اور مکہ کے اوپر قطب بن عباس کو انہی کے بعد خلیفہ مقرر فرمایا والی مقرر فرمایا اور یہ سن 36 ہجری کا واقعہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے نہ نکلنے کا مشورہ کیا گیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ سے نہ نکلنے کا مشورہ کیا گیا لیکن انہوں نے قبول نہیں فرمایا اس اثنا میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کو لے کر جانے کی تیاری میں تھے وہ علاقہ صحبت الجہاد صحبت تیاری اس اثنا میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے کی تیاری میں تھے لشکر کو لے کر کہ اچانک خبر پہنچی اہل مکہ کے بیعت توڑ دینے کی قطب بن عباس روانہ ہوتے ہیں بعد میں وہاں پر کچھ حضرات علی رضی اللہ عنہ کیونکہ خلیفہ تجویز ہو چکے تھے اس وجہ سے بیعت کر بھی رہے تھے لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کا ساتھ دیتے ہیں تو اس کو یہاں پر انتقال سے تعبیر کیا گیا
अचानक खबर आ पहुंची अहले मक्का के बैअत तोड़ देने की और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के करीब जमा हो जाने की, तअल्लुबुन जमा हो जाना, यकजा होना, लोगों के हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के इल्जा की जमा हो जाने की, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालबा की बिना पर, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुछ किया इन लोगों की तरफ। असल जाना चाहते थे शाम की तरफ, लेकिन यहाँ करीब ही के अंदर, मक्का ही के अंदर ये रूनुमा हो चुका है और ये बात ये खबर के अंदर आ चुकी कि बसरा की जानिब ये लोग रवाना हो गए हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने लश्कर का फस्ल अलग कर लिया, बसरा की जानिब जाने का इरादा फरमा लिया। वक़अतुल जमल, वाक़िया जमल, जंगे जमल। वक़अतुल जमल ही अव्वल हर्बिन दाखिलिय्यतिन फिल इस्लाम, जंगे जमल सबसे पहले लड़ाई है इस्लाम के अंदर अंदरूनी, इस्लाम के अंदर सबसे पहले अंदरूनी लड़ाई वाक़िया जमल, और उसके अंदर उठ खड़े होने वाले की हुज्जत वही थी जो मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हुज्जत, यानी ज़ाहिरन उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खून का मुतालबा करना और बातिनन अमारतु खिलाफत का मुतालबा करना। और मालूम हो चुका है आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ में बहाव हो गया, तो उनके बारे में भी यही बात कर ली है, लेकिन ये दुरुस्त नहीं। उनका असली मकसद यही था हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कातिलीन से साथ लेने का। और इस वाक़ये के अंदर मुख्तलिफ कबाइल के लोग जमा हो गए, गज़वाउल कबाइल, मुख्तलिफ लोग, कबाइल के मुख्तलिफ लोग, मुसलमान निचले दर्जे के लोग, कमीना और अवकाश लोग, लेकिन यहाँ पर माना ये मुराद नहीं है। वज़हबत फी मुहारबतिल इमाम अली, और ये जमात हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का, इन जमात ने कुछ किया इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जंग करने के लिए, तलहा, ज़ुबैर, आयशा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की क़ियादत, अम्मा आयशा फइन्नहा रसूलत की हज़रत किया। और मालूम होता उसके मुताबिक इन लोगों ने फैसला किया था बसरा की जाने का, बसरा के परिवार, बसरा की अंदर अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जानिब से वाली मुकर्रर होकर पहुंच चुके थे। बसरा के वाली का फैसला गुज़र चुका है, आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के नशर के साथ वो शरीक हो गए, और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जानिब से मुकर्रर करता जो वाली थे उन्होंने आयशा, तलहा और ज़ुबैर की जानिब आदमी भेजे और मकसूद मालूम किया कि आप लोगों के आने का इरादा किया है, यहाँ पर क्यों आए। आयशा वगैरह ने जवाब के अंदर ये बात बयान फरमाई कि हम लोगों का मकसद ये है कि उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कातिलीन से खून का बदला लिया जाए और उसके अंदर दूसरे लोग भी मदद करें, इस वजह से हम लोग यहाँ आए हुए हैं। इन दोनों हजरात से ये बात भी पूछी गई, क्या तुम दोनों ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ के ऊपर बैत नहीं की थी, कि बैत करने के बाद क्यों तोड़ दी। इन दोनों ने जवाब के अंदर फरमाया था कि हमने बैत की थी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ के ऊपर, लेकिन मजबूरन की थी, और फिर हमने शर्त भी ये लगाई थी न तोड़ते इस बैत को भी, लेकिन शर्त ये लगाई थी कि उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कातिलीन से बदला लिया जाए के लिए मदद देने को। को बेचते हैं अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो जाकर तकरीर फरमाते हैं, तो मूसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो वहाँ के वाली थे वो मना करते हैं इस फितने के अंदर जमा न हो, इस फितने के अंदर किसी का साथ न दें, लड़ने के लिए आपस में तैयार न हो। लेकिन ये लोग पहुँचते हैं, फिर हज़रत हसनैन भी पहुँचते हैं और इन लोगों की तकरीरें होती है। उस वक्त में अब जो जमात पर जाती है सफा के अंदर भी बात बैठे रहने वाले और बात होते हैं अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का साथ देने वाले। उनके अंदर एक बेरक फर्द है काका बिन अमर, जिनका जिक्र गुजरता रहा। काका बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लश्कर के साथ हो जाते हैं और यही बातचीत करने के लिए सबसे पहले जाते हैं सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास। उनसे ये बात बयान फरमाई कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कातिलीन उस्मान से बदला लेना चाहते ही हैं, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि बदला लेने के लिए पहले खिलाफत चाहिए, कोई अमीर और वाली होना चाहिए। जब तक अमीर ही मौजूद नहीं है तो बदला कौन लेगा, हद को कायम कौन करेगा। इसलिए सबसे पहले इकामत हुदूद के लिए वाली का तजवीज़ करना जरूरी है। उनका मामला अगर मुस्तहकम और मजबूत हो जाएगा तो उसके बाद बदला लिया जाएगा।
طلحہ اور زبیر بھی وہاں پر ہیں، ان لوگوں کے سامنے یہ بات بیان کرتے ہیں، دیکھیے آپ لوگ بصرہ کے اندر آ گئے، کچھ لوگوں نے ساتھ دیا تھا ان قاتلین عثمان کا، ان میں سے بعض کو تو آپ نے قتل کر لیا، لیکن زہیر ابن حرقوس کو آپ قتل کرنا چاہتے تھے تو ان کے خاندان والے آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے 6000 کی تعداد میں، اور آپ نے ان کو چھوڑ دیا، تو صرف علی ہی کے اوپر کیوں؟ آپ بھی جب قصاص لینا چاہتے تھے، آپ کا ان کے اوپر اس طریقے پر غلبہ بھی حاصل ہو گیا تھا، پکڑ بھی لیا تھا، لیکن جب خاندان والے اٹھ کھڑے ہوئے تو اس وقت میں آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر سے تو بہتان کیوں؟ ان کا معاملہ بھی جب مستحکم ہو جائے گا تو وہ بدلہ ضرور لیں گے۔ جب یہ بات سنی تو اس صورت میں ان لوگوں نے بھی کہا کہ ہاں پھر تو ہم تیار ہیں، مصالحت ہمارے درمیان ہو جائے گی، ہمارا معاملہ بھی یہی ہے کہ ہم اصلی طور پر مقصود ہمارا یہی ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل سے بدلہ دیا جائے۔ مصالحت کی بالکل تیاری تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خبر پہنچائی گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو جیسے کہ اوپر معلوم ہو چکا ہے کہ فتنہ کی جماعت ان کو گھیرے ہوئے ہی رہتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ سفارت کی کامیابی کی امید ہو گئی تو اس وقت فرمایا کہ اب تو پھر لڑائی کی نوبت بھی نہیں آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے درمیان تلوار اٹھائے جانے سے ہم لوگوں کو روک دیں گے، آئندہ کل میں ان کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے جاؤں گا۔ یہ تمام باتیں ہو چکی، ادھر نفری وغیرہ رات کے وقت سازش تیار کرتے ہیں کہ اگر ان لوگوں کے درمیان مصالحت ہو گئی تو اس وقت میں یہ مصالحت تو ہمارے قتل کے اوپر مہر لگانا ہے، ہمارے قتل کے اوپر سکہ مارنا ہے، مصالحت ہو گئی، ان کا امن مستحکم ہو گیا تو ہم ہی لوگ قاتل عثمان میں سے ہیں، ہم ہی لوگوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے ان دونوں کے درمیان مصالحت نہ ہو، کسی بھی طریقے سے جنگ چھڑ جائے۔ ان لوگوں نے آپس میں کچھ تجویز کر دیا، دوسرا دن ہوا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ پہنچ چکے ہیں، حضرت طلحہ اور زبیر کو بلاتے ہیں، وہ بھی آگے روانہ ہوتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ ان دونوں کے گھوڑے اس طریقے پر قریب ہو گئے کہ دونوں کے گھوڑوں کی آمنے سامنے والوں کے گھوڑے ان لوگوں کے گھوڑوں کی گردنیں بھی آپس میں ملنے لگی، یعنی بالکل نزدیک آ کر ان لوگوں نے بات کی، جس کے اندر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باتیں بیان فرمائی کہ اس طریقے پر ہوا، اس طریقے سے ہوا، اور آپ لوگوں نے پھر بیعت کی اور پھر بیعت کو توڑنا چاہتے ہیں تو بہتر بات نہیں ہوتا ہے، تمام باتیں بیان کی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکمل گفتگو کر لینے کے بعد زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب التفات فرما کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کو یہ واقعہ یاد نہیں کہ ایک مرتبہ میں اور آپ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے گزر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا یہ کیا آپ کو حضرت علی سے محبت ہے؟ تو آپ نے جواب کے اندر ذکر کیا تھا کہ ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ علی کے خلاف لڑائی لڑنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی جانب بھی نظر پڑتی ہے اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہ دیکھ لیتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دوسرا ارشاد یاد آ جاتا ہے کہ عمار بن یاسر کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ جب یہ مد مقابل میں ہے تو گویا کہ ہم ہی لوگ باغی ہوئے، اس طریقے پر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ بدل گیا، انہوں نے لڑائی سے وہ باز رہے، الگ ہو گئے۔ صفین کے موقع پر پھر عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوتی ہے، یہاں پر شہادت نہیں۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق دوسری روایت صاحب کتاب نے بیان کی ہے کہ ان کے بیٹے نے آگ ملائی، جس کی وجہ سے وہ بھی لڑائی کے اندر لڑائی کے اندر شہید رہے اور لڑائی کے اندر شہید ہوئے، لیکن صحیح روایت یہی ہے کہ وہ لڑائی سے غیر جانبدار ہو گئے تھے، الگ ہو گئے تھے اور روانہ ہو رہے ہیں مکہ کی جانب۔ یہاں سے وادی سبا کے اندر پہنچتے ہیں، جو کافر کے اندر وادی کو وادی سبا کے اندر پہنچتے ہیں تو ایک عمرو بن جرمز قبیلہ بنو حنیفہ کا ایک فرد تھا، یہ بھی کچھ لوگ ہیں قبیلے کے جو غیر جانبدار ہو کر علیحدہ ہو گئے تھے، الگ ہو گئے تھے اور اپنا راستہ اختیار کر رہے تھے۔ ان میں یہ عمرو بن جرمز نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیا اس طریقے پر جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ وہ بھی ساتھ میں ہو لیا، جیسے کہ ایک سفر کے ساتھی کے ساتھ دوسرا ساتھی بن جاؤ۔
مسالمت اور مصالحت کے ساتھ جا رہا تھا، لڑائی جھگڑے کی کوئی باتیں نہیں. لیکن وادی سبا کے اندر پہنچے، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے اندر مشغول ہیں، سجدے کے اندر گئے ہوئے ہیں. عمرو بن جرمز تلوار لے کر ان کا سر سے جدا کر دیتا ہے اور پھر ان کی تلوار کے اوپر قبضہ کرنے کے بعد پہنچتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. لڑائی ختم ہو جانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ پہنچتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کو پہچان لیا اور یہ بات بیان فرمائی کہ یہ حضرت زبیر کی تلوار ہے. ذکر کیا کہ میں نے ان کو قتل کر دیا ہے. مطلب یہ تھا کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا ہے، اس وجہ سے وہ خوش ہو جائیں گے اور مجھے انعام و اکرام سے نوازیں گے، مجھے اپنے قریب بنا لیں گے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو وہ تلوار ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی حملوں سے بچایا تھا. زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے لڑ رہے تھے اور انہوں نے کئی حملوں سے ان کو بچایا تھا. میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کو جہنم کی بشارت دیتا ہوں. بعد میں ہے یہاں صاحب کتاب نے ذکر کیا، ان کو قید کر دیا، اس کو عمرو بن جرمز کو قید کرنے کا حکم دیا. عمرو بن جرمز کہنے بھی لگا کہ میں تو آپ کے دشمن کو قتل کرتا ہوں اور آپ تو مجھے بددعائیں دیتے ہیں. ادھر ہے طلحہ زبیر کے ساتھ گفتگو ہو چکی تھی، اس اعتبار سے مصالحت ہو گئی. زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی گفتگو ہو گئی. دونوں لشکر اپنی اپنی جگہ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں. اب اس صلح کے عہد کو آئندہ کل مکمل کیا جانے والا تھا. بات چیت تو ہو گئی لیکن اور تکمیل اس کی ہونے والی تھی آئندہ کل. دونوں لشکر جمع ہو جائیں اور پھر اس کے بعد مصالحت کی گفتگو دونوں لشکروں کے سامنے سنانی جائے. اب اس بات کی اطلاع ان لوگوں کے جو بن نقلی وغیرہ ان لوگوں کے سامنے ہوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مجمع کے اندر یہ بات بیان فرما دی کہ آئندہ کل ہم مصالحت کے لیے جانے والے ہیں صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس. عنہ کے قتل جو لوگ حصہ لے چکے ہیں وہ ہمارے ساتھ نہ رہے. اب دونوں لشکر کے پڑاؤ دور دور پڑے ہوئے ہیں. اس کی پاؤں کے نیچے سے زمین ہٹ رہی ہے. یہ تو ہمارے ان کے اوپر مہر لگنے والی ہے. رات کو ان لوگوں نے واپس سازش کر لی کہ ابتدائی صبح کو شام کے آخری حصے کے اندر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے اوپر حملہ کر کے جائے تاکہ لڑائی چھپائے. اس طریقے پر رات کے وقت حملہ کر دیا. طلحہ اور زبیر وہاں پر نکلتے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں سے نکلتی ہیں. زبیر بعد میں روانہ ہوتے ہیں. لڑائی چھڑ جانے کے بعد ابھی تک تو مصالحت کی دقت ہوئی، اس وجہ سے لڑائی جب تک چالو نہیں ہوئی وہاں تک زبیر وہاں سے نکلے ہوئے نہیں. طلحہ اپنے خیمے سے نکل کر فرماتے ہیں کیا شور و شباب. ان کو بتلایا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے حملہ کر دیا، چپو مارا ہمارے لشکر کے اوپر. زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا جاتا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ بتایا جاتا ہے. یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کاش علی خون بہانے سے باز نہیں آئے، مجھے ان سے توقع ہی نہیں تھی کہ وہ مصالحت کرتے. ادھر شور شباب ہوا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوتے ہیں، ریاض فرماتے ہیں کیا شور شباب ہے. ان کو یہ بات بتلاتے ہیں جن وہاں وہ پہنچے ہوئے تھے، ان کو یہ بات بتلاتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کاش طلحہ اور زبیر لڑنے سے باز نہیں ہوئے، مجھے ان لوگوں سے توقع ہی نہیں تھی مصالحت کی. اب دونوں ہی کے دل اس طریقے پر ایک دوسرے سے خلاف ہو گئی اور لڑائی شروع ہو گئی. لڑائی انتہائی زور و شور کے اوپر جاری ہے. قاضی بصرہ کعب بن ثور رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ وہ پہنچتے ہیں صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور بیان کرتے ہیں کہ آپ خود ہی اپنے اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر تشریف لے جائیں لشکر والوں کے درمیان تاکہ ان لوگوں کو اس طرح مسلمانوں کے خون بہانے سے باز رکھیں، لڑائی نہ ہو. صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مان جاتی ہیں کہ اس کے اندر مصالحت مسلمین تھی.
مسلمانوں کی خیر خواہ اسی کے اندر تھی، سوار ہو جاتی ہیں اونٹنی کے اوپر اور روانہ ہوتی ہے لشکر کی جانب۔ لشکریوں نے جب یہ دیکھا کہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہی ہیں، وہ خود لڑائی لڑانے کے لیے آ رہی ہیں، اپنے اپنے اعتبار سے گمان کرتے ہیں لڑائی تو شروع ہو ہی چکی تھی، اس وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ لڑائی لڑانے کے لیے آ رہے ہیں، اور زیادہ زور و شور ہونے لگا اور حملے سخت سے سخت تب ہونے لگے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات دیکھی کہ جب تک صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے اندر رہے گی، حملے سخت سے سخت تب ہوتے جائیں گے اور مصالحت نہیں ہو سکے گی اور لڑائی بند نہیں ہو پائے گی۔ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حوض کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، ان کو ڈھال وغیرہ کے ذریعے سے چھپا لیا گیا تھا تاکہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تیر وغیرہ نہ لگے۔ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل قریب کے اندر پہنچتی ہے، کعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان فرماتی ہیں کہ آپ اعلان کر دیجیے لوگوں کو کہ لڑائی بند کر دیں۔ کعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اعلان کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو بلوائیوں کی جانب سے، بلوائی ہوئی سنفی کے جو بلوائیوں کی جانب سے ایک تیر ان کے شہرت کے اوپر لگتا ہے اور وہ وہیں پر شہید ہو جاتے ہیں۔ ان کے بعد یکے بعد دیگرے اونٹ کی نکیل پکڑتے رہتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامیوں میں سے، لیکن وہ بھی اسی طریقے سے شہید ہوتے رہتے ہیں۔ یہاں تک یہ ذکر کیا گیا ہے 70 جانسار صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اس طریقے سے حفاظت کے کرتے کرتے شہید ہو جاتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو بھیجا کہ پیچھے اس کی جانب سے جائیں اور صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے پونجے کاٹ ڈالیں تاکہ لڑائی بند ہو جائے۔ وہ آدمی پہنچ گیا، تمام لوگوں کو تو معلوم نہیں ہے کہ یہ کس سے تعلق رکھتا ہے، یہ خود کس سے تعلق رکھتا ہے۔ اونٹنی کے پونجے کاٹ دیتا ہے جس سے اونٹنی سامنے کی جانب گر پڑتی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوض نیچے کی جانب آ جاتا ہے، اور جب لوگوں نے یہ بات دیکھی کہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی حالت ہو رہی ہے تو ان کے اندر انتشار پھیل گیا اور وہ لوگ متفرق ہو گئے، بھاگنے لگے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کے اندر اعلان فرما دیا کہ کوئی کسی بھاگنے والے کا پیچھا نہ کرے، بھاگنے والے کو قتل نہ کرے، کسی کا مال نہ لوٹا جائے وغیرہ۔ اور خود محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلی سے بلایا اور انہیں فرمایا کہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنی بہن کے پاس پہنچ جائے اور ان کی حفاظت سے نیچے اتار دے۔ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ کچھ اور افراد تھے، انہوں نے پردہ تان کر حوضہ سے نکالا۔ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ویزا دریافت کیے، انہوں نے جواب کے اندر ذکر فرمایا کہ میرے ویزا درست ہے، اور ان کے بعد دیکھا اس کلائی کے اوپر ایک تیر لگا ہوا تھا، ایک تیر کا نشان لگا ہوا تھا، اور کوئی زیادہ مشکل صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تیر تلوار وغیرہ کے دیکھنے۔ جب ان کو اطمینان سے اتار لیا جاتا ہے، ایک جگہ کے اوپر قیام پذیر کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے پاس پہنچتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حالات دریافت فرماتے ہیں۔ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب کے اندر فرماتی ہیں کہ میرے مزاج درست ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی غلطی کو معاف فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ کی غلطی کو معاف فرمائے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کو بصرہ کے اندر جانے کا حکم دیتے ہیں۔ دونوں لشکر والے افراد بصرہ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ جن کا کچھ بھی مال پڑا ہوا تھا تو وہ مسجد کے اندر سے جا کر لے گئے۔ غنیمت کے طریقے پر مال تقسیم نہیں کیا گیا، ہر ایک کا مال ان کو سپرد کر دیا گیا۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ ہر ایک کی تو نہیں ہوتی تھی، مسجد کے اندر رکھ دیا گیا۔ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دیر وہیں پر آرام کیا، کچھ دنوں تک وہیں پر آرام کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکست ہو جانے کے بعد صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میدان کے اندر پھرتے ہیں اور وہاں پر مقتولین کو دیکھتے ہیں، شہداء کو دیکھتے ہیں اور افسوس کا اظہار فرماتے ہیں۔ نظر ان کی پڑ جاتی ہے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی کہ وہ بھی شہید ہو چکے ہیں، پچھڑے ہوئے ہیں۔ ایک روایت کے اعتبار سے یہ ہے کہ وہیں پر ان کی شہادت ہو گئی، دوسری روایت کے اعتبار سے ان کو زخم زیادہ لگا تھا، البتہ زندہ تھے۔ بعد میں بصرہ منتقل کیے گئے اور بصرہ کے اندر ان کی شہادت ہوئی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو بھی دیکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
فرماتے ہیں ہائے افسوس اے ابو محمد، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو نیت ہے، مجھے یہ تمنا نہیں تھی کہ میں قریشیوں کو پچھڑا ہوا دیکھوں۔ اور اس کے بعد ان کے متعلق کچھ احکامات صادر فرماتے ہیں کہ حضرت حسین وغیرہ کے متعلق اور تمام شہداء کے اوپر، دونوں فریق کے تمام شہداء کے اوپر صلاۃ جنازہ ہوتی ہے۔ اہل جمل میں سے 9000 اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں سے 1070 شہید ہوئے۔ یہ واقعہ 37 ہجری کا ہے، واقعہ جمل۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عمر 66 سال کی ہے، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 67 سال کی ہے۔ اس کی صفحہ 69 کے اوپر دونوں کی عمریں مذکور ہیں۔ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آرام حاصل ہو چکا تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بھائی محمد بن ابی بکر اور بصرہ کی باوصف امینا عورتیں تقریباً 30 بار میں جاتے ہیں، ان کے ہمراہ مدینہ روانہ کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی مشایعت کے لیے کئی میل تک جاتے ہیں اور اپنے فرزندان کو بھی ایک منزل تک روانہ کیا مشایعت کے لیے، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ چلے آتے ہیں اور پھر اب دوسرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف واپس لشکر کی تیاری فرما رہے ہیں۔ واقعہ یمن اما عائشہ رضی اللہ عنہا دوسرا پہلا رہی بات صدیقہ رضی اللہ عنہا کی، اس لیے کہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ اپنے کتابے کے اندر سوار ہوئی ایک اونٹ کے اوپر لشکر واپس جمع کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب جو اپنی مقصود تھا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب کچھ کرنے کے لیے بصرہ کے اندر بھی کچھ تھے، کوفہ کی جانب بھی کچھ آدمی واپس بھیجے گئے لشکر تیار کرنے کے لیے۔ بڑا لشکر تیار ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کو لے کر نکلے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے اندر 95,000 افراد تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے اندر 80,000، دونوں کی تعداد وفات صفین اتفاق مع عین دونوں عنوان میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ تعداد کسی جگہ کے اوپر جب سب آدمی جمع ہوئے ہوں، بڑی ہونے کی وجہ سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے جیسے کہ چہل پہل ہی ہے۔ اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں شہر کے چھتے کی جانب تو وہ چہل پہل ہی دکھائی دیتی ہے، تھوڑی سی جگہ ہے اس کے اوپر سبھی مکھیاں جمع ہو گئی، سبھی مکھیاں جمع ہو گئی ہیں تو کوئی ادھر جاتی ہے کوئی ادھر جاتی ہے، ایسے ہی وہاں پر دکھائی دیتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوتا رہتا ہے تو اس وقت دیکھتے رہتے ہیں دور سے کہ ادھر ادھر لوگ منتشر ہے، پھیلے ہوئے چلتے رہتے ہیں، اس کا نام ہے حرکت کرنا زحزحہ، جو یہاں پر ذکر کیا پہلے عنوان کے ماتا ہے۔ یہ زحزحہ کا معنی ہے حرکت کرنا، یہ حرکت بہت زیادہ ہوتی تھی، اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کا نام ہوا زحزحہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے اندر 80,000 افراد تھے۔ اس سے پہلے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے ہی سے شام کے والی چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے لشکر کا انتظام بہت ہی زیادہ اچھا کر لیا تھا، ان رومیوں سے بہت زیادہ مال غنیمت حاصل ہوا تھا، تو اس اعتبار سے ان کے لشکر وانوں کے پاس بہت زیادہ زرہیں تھیں، سبھی لشکریوں کے پاس زرہیں موجود تھیں۔ گویا یہ ایک منظم لشکر تھا اور ساتھ ساتھ ہتھیاروں سے لیس تھا۔ یہ جو زرہیں پہنی ہوئی ہوتی ہیں اور ہتھیار ہوتے ہیں تو ان کو دیکھنے کی وجہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ سیاہ نظر آتے ہیں، لوہے کے بنے ہوئے ہوتے تھے اس زمانے کے اعتبار سے، چمڑے کے بنے ہوئے ہوتے تھے زرہیں وغیرہ، تو اس اعتبار سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ لوگ سیاہ چیز پہنے ہوئے ہیں، سیاہ لشکر ہے پورا۔ اس وجہ سے اس لشکر کا نام رکھا گیا فدریہ، یہ اس ودادی بالدروع والسلاح،
زرہوں کے ذریعے سے اور ہتھیاروں کے ذریعے سے ان کے سیاہ ہونے کی بنا پر ان کا نام رکھا گیا تھا خضریہ، یعنی بہت زیادہ سیاہ ہونا۔ کے مادہ ہم نے پڑھ لیا بہت زیادہ سیاہ ہونا، مانا بہت زیادہ سبز ہونا نہیں پڑتے، وہ سب تو وہی سیاہی ہے۔ کوئی علاقہ ایسا ہے بالکل سرسبز شاداب ہے، دور سے آپ دیکھیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ وہ سیاہ، اس کے اندر بہت زیادہ سبزی ہوتی ہے، تو اس وقت میں دور سے دکھائی دیتا ہے وہ کالا، اس وجہ سے خضریہ کا معنی سیاہ، اس وجہ کی سیاہ ہونے کی وجہ سے اس کا نام خضریہ رکھا گیا۔ خضریہ کا اپنے معنی ہوئے تھا سبز ہونے کے، لیکن یہاں پر مراد کیا ہوا؟ زیادہ سبز سیاہ معلوم ہوتا ہے، اس وجہ سے یہاں پر معنی سیاہی کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کا نام ہوا زحزحہ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کا نام ہوا خضریہ۔ یہ دونوں لشکر صفین کے اوپر جمع ہو جاتے ہیں، بیچ میں دریائے فرات پار کرنا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر آ رہا ہے بصرہ سے قافلہ میں، بیچ میں ان لوگوں کو دریائے فرات پار کرنا ہوتا ہے۔ ادھر سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر شام سے نکلتا ہے، اور شام ہی کے قریب جگہ واقع ہے صفین۔ صفین کے اوپر یہ لڑائی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جو مقدمہ گیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی جانب سے، تو اس کے پہنچنے سے پہلے ہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر اس میدان کے اندر جمع ہو گیا تھا اور چشمے کے اوپر قبضہ کر لیا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ بات بیان فرمائی کہ یہ جو چشمہ ہے اس کو عام قرار دیا جائے، مباح قرار دیا جائے، لیکن کچھ مشورہ دینے والے ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات انکار فرما دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے لیے اجازت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اولاً صعصعہ بن صوعان کو بھیجا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اس بات کا مطالبہ استعمال معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہی بات جیسے کہ اوپر معلوم ہوئی تھی چاہیے تھی کہ عام قرار دیا جائے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی مشورہ دیا تھا کہ عام کر دیا جائے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے مدبر ہیں اور بڑے چالاک اور زیرک فرد ہیں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے مدبر ہیں، اس اعتبار سے ان لوگوں کا مشورہ تو یہی تھا کہ پانی عام کر دیں، لیکن ان کو مشورہ دینے والے یہ لوگ تھے عبداللہ بن سعد جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے والی سے مصر تھے، افریقہ وغیرہ فتح کرنے والے۔ اسی طریقے سے ولید بن عقبہ جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے والی تھے بصرہ تھے، جن کو معلوم کیا گیا تھا کہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے اندر جمع ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے اس بات کا مشورہ دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے اندر بلوائی ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پانی روک لیا تھا، اور پانی روک لینے کے بعد ان کو شہید کیا تھا، اس وجہ سے ان لوگوں سے بھی پانی روک دیا جائے۔ ان لوگوں کے مشورے کے مطابق عمل ہوا، پانی منع کر دیا گیا۔ صعصعہ بن صوعان کے ساتھ ولید بن عقبہ کی کچھ گفتگو سخت کلامی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے صعصعہ ناراض ہو کر چلا آیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشعث بن قیس کو روانہ کیا، ایک سواروں کا دستہ دے کر، منع کر رہے ہیں اس وجہ سے سواروں کا دستہ دے کر ہی روانہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دونوں لشکر کے درمیان لڑائی ہوئی، یعنی جو پانی کے چشمے کے اوپر تھے وہ لشکر، پورا معاویہ کا لشکر نہیں، پانی کے ساتھ دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت کچھ سمجھایا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو اب اس روایت کے مطابق حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کو عام کر دیا، مباح کر دیا۔ لشکر کے درمیان لڑائی ختم ہو گئی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی عام کر دیا۔ یہاں پر یہ دوسری روایت ذکر کی ہے، دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی جس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر غالب آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکریوں کا اس پانی کے اوپر قبضہ ہو گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عام اجازت کرا دی۔ مباح کرنے والے کون تھے؟ دونوں روایتیں، ایک روایت کے مطابق حضرت معاویہ سے
روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب کچھ آدمیوں کو روانہ کیا سفارت کے طریقے پر مصالحات ہو جائے۔ تقریباً کئی سفارتیں اس طریقے پر ہوئی تھی، لیکن ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ بلوائی ساتھ ہو لیتے تھے، جس کی وجہ سے یہ سفارت کامیاب نہیں ہوئی۔ خصوصاً یہ فرد اشد بن قیس، وہ تو ساتھ میں ہو ہی جاتا تھا، جو بلوائیوں کا ایک فرد تھا، وہ ساتھ ہو جاتا تھا اور دیکھتا تھا کہ مصالحت کی گفتگو ہو رہی ہے تو آخر میں کچھ سخت کلامی کر لیتا تھا، جس کی وجہ سے دونوں کو غصہ آ جاتا تھا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو غصہ آ جاتا تھا وہ بھی منع فرما دیتے تھے کہ مصالحت نہیں ہوگی، لڑائی ہی ہوگی۔ اس طریقے پر ان لوگوں نے لڑائی کے اوپر ہی آمادگی ظاہر کی اور مصالحت کامیاب نہیں ہونے دی۔ الحمد لله رب العالمين بولو شامیوں میں سے چند لوگوں نے شہادت اور انہوں نے عہد نامے میں اپنے دستخط کیے، وضعوا حقوقهم، ان کے حقوق وضع کیے، دستخط کیے اور عہد نامے کے اندر تاریخ 13 صفر سن 37 ہجری میں 13 صفر سن 37 ہجری کے اندر یہ عہد نامہ لکھا گیا تھا۔ اس اعتبار سے دستخط کے ساتھ یہ تعبیر فیصلے کے لیے مدت لیا جانا، پھر دونوں نے مدت فیصلے کے لیے رمضان المبارک کی اسی سال کے رمضان المبارک کی مقرر کی۔ 2 ربیع 2 جمادہ رجب شعبان 6 مہینے ہو گئے، وضع 6 مہینے کی مدت مقرر کی گئی اس بات کے لیے کہ اور اس بات کے اوپر کے فیصلے کی جگہ اہل کوفہ اور اہل شام کے بیچ میں ہوگی۔ اتفاق کر لیا انہوں نے اس بات پر کہ وہ جگہ جنگل کے اندر ہوگی یا آزاد میں۔ آخری اعتبار سے جنگل طے ہوا، وہیں پر فیصلہ سنایا گیا ہے۔ اردو اور دونوں لشکروں کا واپس ہونا، امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی قوم واپس ہوئی، یہاں تک کہ کوفہ کے اندر داخل ہوئی، لیکن وہ جماعت جو بعد میں خوارج ہو گئی واپس نہیں لوٹی کوفہ، اور معاویہ اور ان کی قوم واپس ہو گئی شام کی طرف، اور دونوں لشکر کا قیام صفین کے اندر 110 دن رہا۔ جرحوں کی تعداد اور شہداء کی تعداد، وقائع جنگ کی، لڑائی کی، حملوں کی، جرحوں کی تعداد اور شہداء کی تعداد، وہ واقعات اور وہ جرحیں جو صفین کے اندر واقع ہوئی تھی شمار کی گئی تو وہ 90 جھڑپیں تھیں، یعنی ایک کے بعد دوسرے لڑنا، ایک ایک کر کے لڑنا، ایک کمرہ کر کے لڑنا، اس طریقے پر جو لڑائیاں ہوئی وہ 90 اور شہداء کی تعداد شمار کی گئی تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی 35,000 تھی، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں سے 45,000 تھے۔ تاریخ ملت جزء دوم خلافت راشدہ کے نام سے معروف ہے، اس کے اندر کل تعداد 90,000 بیان کی گئی ہے۔ صاحب کتاب نے بیان کی اس کی تعداد 80,000، دونوں لشکر کے 80 یا 90,000 شہید ہوئے خوارج۔
حصول اجل فیصلے کی مدت کا آ جانا، فیصلے کی مدت کا اتر آنا، مراد آ جانا۔ جب دونوں فیصل کے اجتماع کا وقت قریب ہوا تو خلیفہ علی بن ابی طالب نے جنگل کی طرف 400 آدمی روانہ فرمائے۔ ان میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف نہیں لے گئے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 آدمی روانہ فرمائے۔ ان میں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ بنفس نفیس تھے اور معاویہ بھی بذات خود تھے۔ بس یہ لوگ بھی مدینہ کے اندر میں جمع ہوئے۔ فیصلے کے متعلق باہم گفتگو۔ جب دونوں فیصل جمع ہو گئے تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ آپ خلافت کا معاملہ معاویہ کے سپرد کر دیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطالبہ کیا ابو موسیٰ سے کہ آپ خلافت کا معاملہ معاویہ کے سپرد کر دیں۔ ابو موسیٰ نے انکار فرما لیا اور یہ فرمایا میں ان کو والی نہیں بنا سکتا، حال یہ کہ مہاجرین اولین کو چھوڑ دوں، لم تکن اولیہ، میں ان کو والی نہیں بنا سکتا، خلیفہ نہیں بنا سکتا۔ وَأَدْعُ الْمُهَاجِرِينَ، جب وہ خلیفہ کے بارے میں اس کے تولیہ سے مراد تولیہ خلافت، خلیفہ نہیں بنا سکتا، حال یہ کہ مہاجرین اولین کو چھوڑ دوں۔ اور معلوم ہو چکا ہے ایک قول کے اعتبار سے 6، دوسرے قول کے اعتبار سے 7، تیسرے قول کے اعتبار سے 8 ہجری کے اندر اسلام لائے ہیں۔ اس وجہ سے وہ مہاجرین اولین میں سے نہیں ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ مہاجرین اولین میں سے، عبداللہ بن عمر یہ مہاجرین اولین میں سے ہیں۔ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطالبہ کیا عمرو بن عاص سے کہ وہ خلافت کے معاملے کو عبداللہ بن عمر کے لیے قرار دیں۔ انکار فرما دیا عمرو بن عاص نے۔ نجعل الامر شورا، خلافت کے معاملے کو شورا کے سپرد کرتے ہیں، قرار دیتے ہیں خلافت کو شورا کے حوالے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر آپ کی کیا رائے ہے؟ جواب دیا ابو موسیٰ نے کہ ہم علی اور معاویہ دونوں کو معزول کر دیتے ہیں، دونوں سے بحث نہیں کرتے اور معاملہ مسلمانوں کے درمیان باہم مشورے پر رکھ دیا جاتا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو ظاہر کیا کہ رائے درست یہی ہے، درست رائے یہی ہے۔ پھر دونوں لوگوں کے سامنے آئے، حال یہ کہ لوگ جمع ہو کر انتظار کر رہے تھے، فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ عمرو بن عاص کا دھوکہ دیا، عمرو بن عاص نے ذمہ دار بنایا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بارے میں کہ آپ پہلے کلام کر لیں، یہ تقدم بالکلام، آپ پہلے کلام کر لیں، لیما لہو، اس لیے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابیت کا شرط اور عمر کی زیادتی کا شرط حاصل ہے، لیما لہو من الصحبۃ والسن، اس لیے کہ ان کے لیے ہے وہ چیز ماں کا بیان یعنی صحبت اور سن، صحابی کا شرط اور عمر کی زیادتی کے شرط کی وجہ سے ان کے لیے کلام کو مقدم کیا۔ اور معلوم ہو چکا ہے کہ صحابی وہ بھی عمرو بن عاص، ابو موسیٰ بھی، لیکن ابو موسیٰ پہلے اسلام لائے ہیں، عمرو بن عاص بعد میں لائے ہیں، اور پھر اسلام لانے کے اندر بھی وہ تابعی کے ہاتھ پر ایمان لائے ہیں۔ موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر ایمان لائے ہیں۔ اسے صحابیت کے اندر تقدم کا شرف حاصل ہے۔ وعلی ذلک قال لہ، اسی بنا پر عمرو بن عاص نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو موسیٰ آپ لوگوں کو بتلا دیجئے کہ ہماری رائے متفق ہو گئی ہے، پہنچا دیجئے لوگوں کو، بتلا دیجئے لوگوں کو کہ ہماری رائے متفق ہو گئی ہے۔ ابو موسیٰ نے لوگوں سے یہ بات بیان کی، ہم نے خلافت کے معاملے میں مطلق معاملہ ترجمہ ہے، یہاں مراد خلافت کا معاملہ، خلافت کے معاملے میں غور و فکر کیا، غور و فکر کیا، نظم کے معنی میں امید رکھتے ہیں ہم
کہ اس کے ذریعے سے امت کی اصلاح ہو جاوے. نرجو ان تصلح به الامت، امید رکھتے ہیں ہم کہ اس کے ذریعے سے امت اصلاح پذیر ہو جائے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو موسیٰ کے پاس تشریف لائے اور ان سے یوں کہا، ویحک اظن خدع، افسوس ہے آپ کے اوپر، میرا خیال یہ ہے کہ عمرو بن عاص نے آپ کو دھوکہ دیا. آپ عمرو بن عاص کے لیے اپنے سے پہلے کلام مقرر کر دیجیے، پہلے کلام ان سے کہلوائیے. انکار فرما دیا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اول فرع فی الاسلام، سب سے پہلے اسلام کے اندر خلیفہ کو معزول کیا جانا. خلا لفظ کا جمع نکال دینا، دور کر دینا، معزول کیا جانا. پھر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر کے اوپر چڑھے اور فرمایا، اے لوگو، ہم نے امت کے معاملے میں غور و فکر کیا، ہم اس بات کے علاوہ کوئی اور بات زیادہ اچھی نہیں سمجھتے جس کے اوپر ہم نے اتفاق کر لیا. ہم نے جس کے اوپر اتفاق کیا اس سے اصلح، زیادہ درست بات، لم نر، ہم نہیں سمجھتے، ہم یقین نہیں کرتے. اور وہ یہ ہے کہ ہم علی اور معاویہ دونوں کو معزول کر دیں اور لوگوں کو ان کے معاملے کا والی قرار دیں کہ وہ جن کو چاہیں خلیفہ تجویز کریں. وَيُوَلِّ النَّاسِ، اور لوگ اپنے معاملے کے والی قرار دیں، والی بناویں، من احب، جن کو وہ پسند کرے. لوگ خلیفہ بنائیں اپنے معاملے کا، عمر میں خلیفہ ہو گیا، من احب، جن کو وہ پسند کرے. اور میں نے ان دونوں کو معزول کر دیا. بس تم لوگ اس شخص کو خلیفہ بناؤ جن کو تم اہل دیکھتے ہو، رأیتموہ، سمجھتے ہو، جن کو تم اہل سمجھتے ہو. خلع علی و اخبار معاویہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معزول کیا جانا اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا برقرار رکھنا. کیونکہ شامین نے ان کے ہاتھ پر پہلے بھی بیعت کر لی تھی. ثم قام عمرو، پھر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. انہوں نے فرمایا، ان صاحب نے اپنے ساتھی کو تو معزول کر دیا اور میں نے بھی ان کو معزول کر دیا. ابو موسیٰ نے اپنے ساتھی کو یعنی حضرت علی کو معزول کر دیا اور میں نے بھی ان کو معزول کر دیا. اور میں نے معاویہ کو برقرار رکھا. وَأَثْبَتُّ مُعَاوِيَةَ، متکلم کا صیغہ، اور میں نے معاویہ کو برقرار رکھا. بس معاویہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولی ہیں اور لوگوں میں ان کے مقام کے زیادہ حقدار ہیں، خلیفہ بننے کے زیادہ حقدار ہیں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، لا وفقک اللہ ما لک غدرت و فجرت، نہیں ایسی بات نہیں ہے، خدا تجھے توفیق دے. کیا ہو گیا؟ تو نے غداری کی اور تو جھوٹ بولا. فجر یفجر نصر سے جھوٹ بولا اور تو جھوٹ بولا. ایسے مقامات کے اوپر زیادہ تر واو کے ساتھ استعمال کرتے رہتے ہیں، لا وفقک اللہ. لیکن یہاں پر ذکر کیا ہے اس کے مطابق کہ بددعا کا موقع بھی ہے، جیسے حالات بھی، اس اعتبار سے بددعا بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ کچھ بعید معلوم ہوتے ہیں، اس لیے ترجمہ اوپر اٹھ کر لیا گیا، لا وفقک اللہ. نہیں ایسی بات نہیں، اس طرح اتفاق نہیں ہوا. وفقک اللہ، اللہ آپ کو توفیق دے. لا وفقک اللہ، اللہ آپ کو توفیق نہ دے، اس طریقے سے ترجمہ نہ کرے. ثم رکب ابو موسیٰ ولحق بمکہ، پھر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہو گئے اور مکہ چلے گئے. جب یہ قدر دیکھا تو گویا اس صورت میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چلے گئے، نکل گئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے اس طریقے کو بیان کیا تھا. صدیق اکبر نے دیکھا اپنی زمانے خلافت کے اندر کوئی آدمی کپڑا بیچ رہا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ بیچیں گے؟ صاحب نے جواب کے اندر ذکر کیا، لا یرحمک اللہ،
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اس طریقے پر نہیں بولنے کا، اس طرح بولنے کا، لا ویرحمک اللہ، لا رحمت اللہ وہ بدعا بن جائے گا، اس طرح بولنے کا، لا جو تاکید کے لیے لاتے ہیں، جواب کے لیے لاتے ہیں، اس وقت میں واو کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ التسلیم علی معاویہ بالخلافہ، شاید معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خلافت کے ذریعے سے سلام کیا جانا، السلام علیکہ یا خلیفۃ المسلمین کہنا، شاید معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خلافت کے ذریعے سے سلام کیا جانا۔ پھر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل شام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب واپس کیے۔ اب یہاں صاحب کتاب نے ذکر کیا اس کے مطابق اس کا نکال لینے کا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے کے اندر رہے، جہاں پر فیصلہ سنایا جاتا وہاں پر تشریف نہیں لائے، تو جہاں فیصلہ سنایا تھا اس جگہ سے یہ لوگ معاویہ کے خیمے کی طرف گئے اور اس طریقے پر کہا، مسعودی وغیرہ کی روایت کے مطابق معاویہ آئے ہی نہیں، معاویہ آئے ہی نہیں ہے تو گویا کہ دمشق جا کر اس طریقے پر سلام کیا۔ عمرو بن العاص اور اہل شام واپس ہوئے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، انہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت کا سلام کیا، عنہ پر خلافت کا سلام کیا، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خبر لے کر واپس ہوئے اور وہ مسرت چلے گئے تھے جیسے اوپر معلوم ہوا۔ اسی وقت سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں کمزوری اختیار کی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں قوت اختیار کی، اور یہ سن 37 ہجری کا واقعہ ہے۔ الخوارج اور زملاء الفوزیین، خوارج اور انار پشتوں کی جماعت، بے سردار لوگوں کی جماعت، فوزا کا لفظ پیچھے بھی گزر چکا ہے شروع پہلے حصے، قوم فوزیون ایسی جماعت کی جس کا کوئی سردار نہ ہو، سب برابر کے درجے کے۔ الخوارج قوم من جیشی امام علی کی، خوارج وہ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی ایک جماعت ہے جنہوں نے دین کے اندر غلو کیا، غلو باب نصر سے ماضی کا صیغہ، جنہوں نے دین کے اندر غلو کیا اور دین کے اندر اعتدال سے بڑھ گئے، اعتدال سے گزر گئے، زیادتی کی، تطرف، معنی دونوں کے ایک ہی ہیں، غلو کے معنی بھی زیادتی کرنا، تطرف کے معنی بھی زیادتی کرنا۔ پہلی صدی ہجری میں، پہلی صدی ہجری میں، جیسے کہ آزادی کے بارے میں ان کے بے سردار لوگوں کی جماعت 20ویں میلادی صدی میں، 20ویں عیسوی صدی میں حد سے گزر گئے اس میں، اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ ہر قسم کی طاقت سے آزاد ہو جانا ہے، انقلاب چل پڑنا ہے، مراد آزاد ہونا، ہر قسم کی طاقت سے آزاد ہو جانا ہے۔ آج کل کے عیسائی وغیرہ جو بیان کرتے رہتے ہیں کہ آدمی آزاد ہوتا ہے، اور اس طریقے پر آزادی کی کسی کی ماں تقسیم نہیں، یہاں تک کہ عورتوں کے لیے بھی آزادی ثابت کر دی کہ وہ بھی مرد کے مقابل ہو کر جو بھی کچھ کام کرنے ہیں، لڑنا ہے، نوکری کرنا ہے وغیرہ، ان تمام چیزوں کے اندر ان لوگوں نے آزادی ثابت کر دی۔ تو یہ آزادی کے اندر زیادہ ہے، آزادی کے معاملے میں یہ آزادی زیادہ ہے، آزادی جو ہے اس کے اندر انہوں نے غلو کیا، انہوں نے تصرف کیا۔ مبدأ ظہور الخوارج، خوارج کے ظاہر ہونے کی اصل، ظاہر ہونے کی بنیاد۔ خوارج امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے ظاہر ہوئے، صفین سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوٹنے کے بعد ہی، علی اثر انصرافہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوٹنے کے بعد ہی صفین سے اوپر آیا کہ وہاں پر پہنچے بھی نہیں ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگوں کے حکم بنائے جانے کو قبول کرنے کے بعد